میں وہ بیان کریں صحابہ کے جی۔ بارے میں جو یہ جماعت اسلامی ہند کا مائنڈ سیٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت کیجیے اچھا اچھا صحابہ کے تعلق سے جو جماعت اسلامی سوچتے ہیں ان کا جو عقیدہ ہے اس کو بیان کیجیے تھوڑا سا۔ دیکھیے اب جماعت اسلامی کے ممبران جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، ان کے دل میں کیا ہے واللہ عالم، لیکن جو ان کے ہاں لٹریچر جو کام کر رہا ہے وہ ابو الاعلیٰ مودودی کا، تو ابو جی الاعلیٰ مودودی کا جو لٹریچر ان کے ہاں چلتا ہے، اور جس کو ان کے ہاں تقریباً آپ سمجھ لیں سیم جو ہے وہی کی طرح مانتے ہیں، ہاں، جسے فضائل اعمال ہے تبلیغیوں کے ہاں نا، ویسے ان کے یہاں مودودی کا لٹریچر ویسے ہی سیم ہے، اسی کا بھجن کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اسی کی تعریفیں کرتے ہیں اور اسی کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، وہی ہے۔ تو ایک اتھینٹک ان کے یہاں سمجھ لیجئے کہ وہ اسکرپچر کی طرح سے مانا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے مودودی کے لٹریچر میں آپ دیکھیں گے تو صحابہ کے تعلق سے اچھا پیغام نہیں ہے، وہ ان پر طعن و تشنیع ہے پورا، آپ سمجھ لیں کہ رافضیت کا غلاف آپ کو ملے گا پورے طور پر۔ اسی لیے روافظ جو ہیں ایران میں ان کی کتابوں کا پرچار ہوتا ہے، چھاپا جاتا ہے، فارسی میں ترجمہ کیا جاتا ہے، تو ان کی کتاب میں خاص طور سے آپ دیکھیں گے خلافت الملوکیت کے اندر بہت سارے صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع کیا گیا، ان پر الزامات لگائے گئے ہیں ان کے خلاف۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ سب کون کرے گا جس کے یہاں یا تو علم نہیں ہوگا، یا تو اصول نہیں پتا ہوگا، یا تو تاریخ کے بارے میں نہیں معلومات ہوگی، علم گلم چاہے جو چیزیں، اور ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے۔ تو انہوں نے جو صحابہ پر چارج شیٹ بنا کر کے ڈالا، اور ایسا نہیں کہ علم نہیں ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں ان کے موجودگی میں باقاعدہ یہ مقالہ لکھتے تھے صحابہ کے خلاف، تو لوگ جواب دیتے تھے۔ یہ پہلے خلافت الملک کی جو کتاب ہے بڑی سی 350 صفحے کی 400 صفحے کی، یہ جو ہے مقالات کی شکل میں، مضامین کی شکل میں اخبارات میں یا مجلات میں چھپتے تھے باقاعدہ، اس کے بعد پھر یہ کتاب کی شکل میں شائع ہوا ہے۔ جب ان کا کوئی بھی مقالہ آتا تھا تو لوگ جواب دیتے تھے، تو یہ بھی جو ہے اس کا کبھی کوئی انہوں نے نہیں لیا، نہ اس کا اعتبار کیا، نہ اس کو سنجیدگی سے لیا، بلکہ یہ اپنا لکھتے رہے، اور باقاعدہ لوگوں کا یہ جواب بھی دیتے تھے کہ میں جو لکھ رہا ہوں اپنی جگہ پہ میرا صحیح ہے، اور انہوں نے جو لکھا اس کا اپنی زندگی میں خود ڈیفینڈ کیا ہے، دفاع کیا ہے، یعنی گویا یہ پورے یقین کے ساتھ لکھتے تھے۔ تو رافضیوں کے جو ہے دلیلوں کو صحابہ کے خلاف پیش کرنا، جبکہ وہ جھوٹی دلیل ہو، یہ کہہ کر کے کہ تاریخ کی کتابوں میں ہے، اور لوگ اس پر تنبیہ کریں پھر بھی نہ آدمی مانے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صحابہ کے خلاف واقعی جو ہے تمہارے اندر بغض ہے، صحابہ کے خلاف جیسے شیعوں کو بغض ہے اسی طریقے سے تم کو بھی ہے۔ جیسے کہ سید قطب اپنے زمانے میں جب صحابہ کے خلاف لکھتے تھے تو اس وقت جو ہے بہت سارے لوگ ان کے خلاف لکھتے تھے، کوئی بھی مضمون ہوتا تھا، بعد میں انہوں نے پوری کتاب لکھ دی۔ تو علامہ محمود محمد شاکر مشہور ہیں، وہ جو ہے لا تسبوا اصحابی کے موضوع پہ باقاعدہ وہ مضمون لکھتے تھے، وہ بھی جیسے کوئی ان کا مضمون آتا تھا صحابہ کے خلاف گستاخی ہوتی تھی، ان کی تکفیر ہوتی تھی، ان کے خلاف ہوتا تھا، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بولا کہ وہ جو ہے زمینداروں کے خلاف، ظالموں کے خلاف جو ہے یہ جو ہے باقاعدہ مسیحا بن کر کے آئے تھے مزدوروں کے لیے، یعنی یہ نہیں، اور ان کو جو ہے سوشلزم کا اشتراکی نظام کا علم بردار قرار دیا تو سید قطب نے، تو سوشلزم علم بردار ہو گئے۔ وہ کون سا بھائی؟ یہ لینن اور جو کارل مارکس وغیرہ نے جو نظام بنایا ہے مزدوروں کے لیے کہ فائدہ کرنے کے لیے، تو کیا وہ جو ہے کارل مارکس کے نظام کو وہاں پہ پھیلا رہے تھے؟ وہ کون سے زمیندار تھے، بڑے سرمایہ دار طبقہ، وہ کون سا جس کے خلاف جو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کیا نام ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، علم بردار تھے؟ اس وقت کون سا؟ صحابہ ہی تھے۔ یعنی صحابہ جو ہے سرمایہ دار طبقہ تھا، ظالم طبقہ تھا، یعنی کچھ صحابہ کو تم ظالم کہہ رہے ہو، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافق کہہ رہے ہو، یہ سب لکھتے تھے، تو اس وقت جواب دیتے تھے لوگ۔ علامہ محمود محمد شاکر کا پورا جو ہے جواب آتا تھا، ایسے مودودی کے زمانے میں باقاعدہ لوگ جواب دیتے تھے، لیکن کسی کو نہیں، کسی کے جو ہے مضمون کو وہ خاطر میں نہیں لاتے تھے، وہ اپنا لکھتے جاتے تھے۔ اس کا مطلب پورے جو ہے یقین کے ساتھ وہ لکھتے تھے صحابہ کے خلاف، جیسے سید قطب نے پورے یقین کے ساتھ لکھا ہے رافضیوں کے ساتھ مل کر کے، ایسے مودودی نے بھی صحابہ کے خلاف جو بھی لکھا ہے پورے یقین سے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ نے یہ غلطی کی ہے، ان کی یہاں یہ خامی تھی، حضرت عثمان کی یہاں یہ غلطیاں تھیں،
وہ अकरबा परवर थे और उन्होंने फला-फला को ये दिया, फला-फला को ये किया, वहाँ पर ये खियानत की नऊज़-बिल्लाह। तो खियानत तक का इल्ज़ाम इन्होंने लगाया। आपस में गाली देने और दिलवाने तक का इल्ज़ाम लगाया। सहाबा कराम क्या इसीलिए पैदा हुए थे, एक-दूसरे को गाली दें? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही तरबियत हासिल की थी कि जो है मिंबरों पर जो है अहले बैत को गाली दिलवाएँ, नऊज़-बिल्लाह। यानी जो रवाफिज़ ने जो बड़ छोड़ दिया है, उसको जो है मौदूदी ने बाकायदा हकीकत बना करके सहाबा के खिलाफ पेश कर दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल जो तरबियत की उसका कोई मकसद ही नहीं रह गया। ये तो नबी पर पूरा जो है शक जा रहा है कि उन्होंने अपने सहाबा की कैसी तरबियत की कि जो है ना कोई बोलने के लिए आ रहा है, ना अहले बैत में से, ना पूरे सहाबा में से हज़ारों सहाबा आखिर क्या कर रहे थे? हैं? चलो ठीक है, तुम नहीं मानते हो मुआविया को सहाबी मत मानो, लेकिन अगर वो आदमी गाली दिलवा रहा है तो बाकी लोग क्या कर रहे थे? यानी मतलब फेल 30 साल के बाद फेल हो गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत। 2-4 बंदों को इसका मतलब सही तरबियत किए थे और ये जो लाखों सहाबा थे वो कहाँ चले गए भई? वो फेल हो गए नऊज़ बिल्लाह। तो ये जो है इनकी औकात है, रवाफिज़ जो कह दें उसी को लेके उड़ जाएँ, हैं? तो सब जी। हकीकत है। रवाफिज़ के जो है पूरी दोस्ती है और उन्हीं को खुश करने के लिए इन लोगों ने सारा काम किया है। ये हकीकत है बिल्कुल जो है।